و طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ بے شک صدق اللہ مولانا العظیم وبلغناہ رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ آئے ہو کیوں یاد نہیں، جانا ہے مگر معلوم نہیں۔ بے شک آئے ہو کیوں یاد نہیں، جانا ہے مگر معلوم نہیں۔ سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، بڑی تیزی کے ساتھ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں زیادہ وقت آپ کے سامنے نہیں لوں گا اور زیادہ دیر میں کھڑا نہیں رہوں گا۔ میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو عرس بابا وعظ الدین میں آئے ہوئے ہیں، صرف اور صرف ان کے فیض سے فیضیاب ہونے کے لیے وہ لوگ آ کر پنڈال میں جگہ لے لیں، کیونکہ ہندوستان کے مائناز خطبہ کرام آج اس عرس میں حاضر آ چکے ہیں۔ چند ہی لمحوں میں یکے بعد دیگرے ان لوگوں کی باری آئے گی اور ان کے خطاب سے آپ سبوں کو مستفیض ہونا ہے۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر اپنے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بے شک رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، سب کے سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بے شک روشنی پھیلاتا سورج انسان کے فائدے کے لیے، اندھیری رات کو روشن کردہ چاند انسان کے فائدے کے لیے، آسمان میں ٹمٹماتے ہوئے ستارے انسان کے فائدے کے لیے، سینا تانے شجر و حجر پہاڑ انسان کے فائدے کے لیے۔ مختصر لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، رب تبارک و تعالی نے تمام کے تمام چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ لیکن حضرت انسان سے پوچھا جائے، اے لوگو، رب تبارک و تعالی نے تمہیں کس چیز کے لیے پیدا فرمایا؟ تو اللہ اکبر، سب کے سب لاجواب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالی کا مقدس کلام پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو سن لو، رب تبارک و تعالی نے تمہیں چوری کرنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے، تمہیں ڈکیتی کرنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے، تمہیں زنا کا بازار گرم کرنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے، تمہیں زنا کا بازار گرم کرنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے، تمہیں جوا کھیلنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے، تمہیں شراب پینے کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے، بلکہ رب تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام پاک
میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا. بے شک. رب فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا. ہمیں اور آپ کو رب تبارک و تعالی نے جو اس خاکدان گیتی میں بھیجا ہے، بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے. لیکن افسوس کہ آج ہم نمازوں کو ترک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج ہم چوری کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. شراب کھانے کی طرف اپنے قدم کو ڈگماتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج ہم جوئے کی طرف اپنے دل کو لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. مسجدوں کو ویران کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عبادت گاہوں کو ویران کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اے غیر مسلمانوں سن لو، رب تبارک و تعالی نے تمہیں جو بھیجا ہے، پیدا جو کیا ہے، مقصد صرف اور صرف عبادت ہے. اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو قسم خدا کی رب تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو جہنم کی داغتی ہوئی آگ میں بھیج دے گا. بے شک. حضرات گرامی، کیونکہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، جس چیز کے لیے لائی جاتی ہے، اگر وہ چیز اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے، اگر وہ چیز اپنے مقصد کو کھو بیٹھے، اپنے مقصد کو بھلا بیٹھے، تو پھر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. لوگ اپنی نگاہوں سے اسے گرا دیتے ہیں، اپنی نظروں سے اسے گرا دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. جناب شباب یوسفی صاحب قبلہ زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا محمد شفیعنا بارک مولانا وسلم محمد صلی اللہ علیہ بارک وسلم وسلم. علیک یا صلی رسول اللہ اللہ علیہ وسلم. یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ جو چیز جس مقصد کے لیے لائی جاتی ہے، اگر وہ چیز اس مقصد کو بھول جائے، اس مقصد میں کامیاب نہ ہو، تو لوگ اسے اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں. اس کو اس کی جگہ نہیں ملتی ہے جو جگہ ان کی ہونی چاہیے. مثال کے طور پر یہ مائک ہمارے سامنے، خطبہ کرام کے سامنے، شورا اسلام کے سامنے اس لیے لائی گئی ہے کہ ہماری آواز کھینچ کر کے آپ حضرات کے کانوں تک پہنچائیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مائک ہماری آواز کو کیچ کرنے کی صلاحیت نہ رکھے، ہماری آواز کو آپ کے کانوں تک پہنچانے کی صلاحیت نہ رکھے، تو کیا اس کو یہاں پہ جگہ دیں گے؟ کیا ان کی جگہ یہ ہوتی؟ تو آپ جواب دیتے ہوئے نظر آؤ گے کہ ہرگز نہیں. آپ سے پھر سوال کیا جائے آپ آخر یہاں اس کو جگہ کیوں نہیں دیں گے؟ تو آپ جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اس لیے کہ اس مائک کو آپ کے سامنے اس لیے رکھا گیا کہ آپ کی آواز کو کیچ کر کے میرے کانوں تک پہنچائے، لیکن اس نے اس مقصد کو بھلا دیا ہے، کھو بیٹھا ہے. پھر اس کی جگہ یہ نہیں ہوگی بلکہ ایک کوڑا دان ہوگا. اسے اس جگہ سے ہٹا دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا، بلا تشبیہ مجھے کہہ لینے کا حق دیا جائے. حضرات گرامی، جس چیز کو جس مقصد کے لیے لائی جاتی ہے، اگر وہ چیز اس مقصد کو بھلا دے، اس مقصد میں کامیاب نہ ہو، تو لوگ نظروں سے گرا دیتے ہیں، ایک کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں. اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو سن لے مسلمانوں، قسم خدا کی رب تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے تو قسم خدا کی رب تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو جہنم کی داغتی ہوئی آگ میں پھینک دے گا. پھر آپ جہنم کی داغتی ہوئی آگ میں جل کے رہیں گے. حضرات گرامی، اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے کوشش کریں. رب تبارک و تعالی نے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے پیدا کیا، روزہ رکھنے کے لیے پیدا کیا، والدین کی فرما برداری کرنے کے لیے پیدا کیا، جوا کو ترک کرنے کے لیے پیدا کیا، شراب کا اڈا گرم نہ کرنے کے لیے پیدا کیا.
چوری کے بازار کو گرم نہ کرنے کے لیے پیدا کیا. تو لہٰذا آپ ان تمام خرافات سے, ان تمام حرام کاموں سے باز آ جائیں, اور جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے کوشش کریں. نماز پڑھیں, روزے رکھیں, زکوٰۃ دیں, والدین کی نافرمانی کریں. انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.